سرکاری افسر کا پورا کیریئر CSS میں اس کی کارکردگی پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ سول بیوروکریسی کو جدید بنانے کی تیاریاں، نئے اسپیشلائزڈ گروپس متعارف، جلد کام مکمل ہوگا۔ احسن اقبال کی زیر قیادت سول سروسز ریفارم کمیٹی ملک کی سول بیوروکریسی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اصلاحات کے ایک پیکیج کو حتمی شکل دے رہی ہے، جس میں پیشہ ورانہ خدمات، نئے کیڈرز کو متعارف اور جدید دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر تربیت پر توجہ مرکوز رکھی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی طرف سے تشکیل دی گئی کمیٹی نے اپنا بیشتر کام کر لیا ہے اور توقع ہے کہ چند ہفتوں میں یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات کا مقصد ہر فن مولا افسران یعنی جرنلسٹ پر مشتمل دہائیوں پرانے فرسودہ نظام کو جاری رکھنے کے بجائے خصوصی پیشہ ورانہ سول سروسز کو متعارف کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ CSS کے ایک امتحان کے بجائے اصلاحاتی کمیٹی تکنیکی خدمات اور سول سروسز کے کیڈرز میں پیشہ ورانہ لحاظ سے اہل افراد کو بھرتی کرنے کے لیے کلسٹر امتحانات متعارف کرانے پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی IT کیڈر، انجینئرنگ کیڈر اور لیگل کیڈر وغیرہ جیسے نئے اسپیشلائزڈ گروپس سول سروس میں متعارف کرانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ احسن اقبال نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جیسے دفاعی تربیتی اداروں اور ان کی افادیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اصلاحاتی کمیٹی سول بیوروکریسی کی تربیت کی اہمیت کو سمجھتی ہے، لہذا سول بیوروکریسی کی تربیتی اسکیم کو اوور ہال کرنے کے لیے متعدد اقدامات تجویز کر رہی ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ سرکاری افسر کا پورا کیریئر انٹری امتحان یعنی CSS میں اس کی کارکردگی پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ کیریئر کے وسط میں مختلف گروہوں کے سرکاری ملازمین کو اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کی خاطر مڈ کیریئر امتحان سے گزرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ عمومی طور پر قابل افراد پر مشتمل موجودہ سول سروس کے باوجود مجموعی لحاظ سے بیوروکریسی کے مؤثر ہونے کے حوالے سے ایک عدم اطمینان پایا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کابینہ کے اجلاس میں احسن اقبال نے گورننس کو بہتر بنانے اور خدمات کی بہتر فراہمی کے لیے سول سروس میں اصلاحات کی ضرورت پر بات کی تھی، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے احسن اقبال کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کے سول سروس ریفارم کمیٹی تشکیل دی اور اسے ملک کی سویلین بیوروکریسی کے لیے اصلاحاتی پیکیج کی تیاری کا کام سونپا۔ ایک حالیہ میڈیا رپورٹ کے مطابق کمیٹی نے بھرتی کے عمل کو بہتر بنانے، مناسب تربیت کو فروغ دینے، ادارہ جاتی تنظیم نو، معاوضے کو بہتر بنانے اور کارکردگی کو منظم کرنے کے لیے 5 ذیلی کمیٹیاں تشکیل دیں۔ یہ دیکھا گیا کہ CSS کا موجودہ نصاب اور امتحانی عمل دقیقہ شناسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ امتحان کے انداز کا قیاس آسانی سے کیے جانے کی وجہ سے اس امتحان کی تیاری کے لیے کاروباری اکیڈمیز میں اضافہ ہوا ہے، جس کے اخراجات صرف امیر لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس عمل کی حوصلہ شکنی کے لیے احسن اقبال نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو نصاب پر تبدیلی یعنی ریوائز اور پیش کردہ مضامین پر نظر ثانی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ بھرتی کے لیے پورا اثر مارکیٹنگ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے احسن اقبال نے FPSC کو مشورہ دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ امیدواروں کی CSS کے امتحان میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور مہم چلائے، بالکل ایسے ہی جیسے بین الاقوامی کمپنیاں ملک بھر کی جامعات سے لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے اہداف کا تعین کرتی ہیں۔